بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کو جو بندے جرابے پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جیب کے اندر لوہے کی کوئی چیز رکھنے سے جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو کبھی مت بتائے، اس سے آپ کی کامیابی کے چانس کم ہو جائے گے۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پیو، آرام آئے گا۔ اگر کسی کو بد نظر لگ جائے تو مریض پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کرے، اس سے نظر بد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھ کر سونا عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہو وہ کامیاب انسان ہے۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچے ٹماٹر کا رس ٹوٹے دانت کی جگہ لگائے، دانت دوبارہ بہت جلد اگ جائے گے۔ سائیکالوجی کے مطابق انسان کی خوشی بس 10 دن تک رہتی ہے، چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت ہونے اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال کیتی کی طرح ہے، ہوا اس کو مسلسل ہلاتی رہتی ہے۔ مومن کو بھی مسلسل آزمائشیں پہنچتی رہتی ہے، اور کافر کی مثال صنوبر کی درخت کی طرح ہے کہ وہ حرکت ہی نہیں کرتا یہاں تک کہ بالکل کاٹ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائے گی۔ توک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ نیم گرم پانی پیو، ساری زندگی انشاءاللہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ شام کو مونگ پھلی کھا کر فوری بعد پانی پینے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چہرے کو دھو کر سویا کرے، چہرے پر جھریاں نہیں آئے گی۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق ملنے کی نشانی ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ اگر رات کو سونے سے قبل انڈے کی زردی چہرے پر لگاؤ تو چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکدار نظر آئے گا۔ پیشاب زیادہ دیر روکنے سے لقوہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر کھاؤ گے تو کمر کا درد نہیں ہوگا۔ زیادہ پانی پیا کرو، گردے کبھی خراب نہیں ہوگے۔ رات کو گائے کا دودھ پی کر سویا کرے، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہے۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ مصیبتوں کا شکار ہوگا تو ارشاد خداوندی ہوگا، اس آدمی کو جنت میں ایک عطا دو۔ چنانچہ اس آدمی کو جنت میں عطا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گے، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف یا ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے؟ وہ جواب دے گا، نہیں، آپ کی عزت کی قسم میں نے کبھی کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھی۔ پھر اس کے بعد اہل جہنم میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں رہا ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہوگا، اس کو جہنم میں ایک عطا دو۔ چنانچہ اس کو جہنم میں عطا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گے، اے آدم کے بیٹے، تم نے کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھی ہے؟ وہ جواب دے گا، آپ کی عزت کی قسم نہیں، میں نے تو کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ ناظرین، گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ دیر کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جانے کا خدشہ ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے گھر کے کونوں میں سپرے کرو، حشرات گھر میں نہیں آئے گے۔ چائے معدے کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نمک کی زیادہ مقدار نقصان دہ ہے، اس سے ان کا بلڈ پریشر مزید بڑھتا ہے۔ سونے والے تکیے کو ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور دھو لیا کرے۔ جن کو دائمی قبض ہے
وہ सब अद्वियात छोड़कर अमरूद खाना शुरू कर दे। दायमी कब्ज से जल्द ही निजात मिल जाएगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाएं। सिरका को गर्म करके कान में एक एक कतरा टपकाने से कान का दर्द खत्म हो जाता है और कान के कीड़े मर जाते हैं। सर में प्याज का रस लगाए, सर में मौजूद जुए और कान के कीड़े मर जाते हैं। शहद को सिरका में घोलकर कुली कर लिया करे। बूढ़े हो जाएंगे पर दांत नहीं गिरेंगे। रोटी फूली और नरम खाया करो। पेट की चर्बी और कमर की चर्बी बढ़ेगी नहीं। अगर सोते वक्त मुंह से पानी आता हो तो जामुन का इस्तेमाल करो। अपने दिमाग को मजबूत करना है तो दही के अंदर बादाम डालकर माथे की मालिश करें। हमेशा पानी पीते वक्त पानी को देखकर पानी पिया करें। नजर तेज होने लगेगी। मसूर की दाल अक्सर खा लिया करें। इससे पेट की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती है। जो औरतें अपने इंतजाम में दूध दही का इस्तेमाल ज्यादा करती है वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। नाजरीन, गन्ने का रस पियो, आपकी आवाज सुरीली हो जाएगी। अंगूर का रस पीने से मैदे की बीमारी और आधे सर का दर्द खत्म हो जाता है। दुनिया का वाहिद तेल जैतून का तेल है जो चर्बी में नहीं बदलता। ये मोटापे से बचने के लिए कमाल का चीज है। निहार में शहद और दूध मिलाकर पीने से नजर तेज हो जाती है। अगर आप अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहते हो तो नीम गर्म पानी के अंदर खजूर के 2 दाने भिगोकर मुंह में डाल दिया करें। याददाश्त की कमजोरी हो या बोलने की बीमारी हो, खजूर और बादाम दूध के साथ खा लिया करें। कभी कोई बात नहीं बोलेगी। नाजरीन, हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, सदका से ज्यादा ताकतवर कोई चीज इस जमीन पर नहीं, यहां तक कि इसकी वजह से इंसान को 70 शैतानों से खलासी दी जाती है। वो सब उसको इससे रोकते हैं। नाजरीन, रोजाना कच्ची अदरक खाने से बढ़ती हुई उम्र चुक जाती है और चेहरा जवान नजर आता है। मर्दाना ताकत में इजाफा करने वाली चीजें, बुने हुए चने रोजाना 1 पाव खाना, रोजाना सुबह निहार मुंह दही खाना, बकरी के कलीजे को भून कर खा ले। नाजरीन, इलायची वाला दूध रोजाना पी लो, आपका हजमा बेहतर रहेगा और पुरानी कब्ज भी दूर हो जाएगी। गर्म खाना हमेशा ठंडा करके खाओ क्योंकि गर्म खाने में बरकत नहीं होती। ज्यादा मीठी चीजें चेहरे पर झुर्रियां लाती है। दिल की घबराहट दूर करने के लिए कच्चा लहसुन खाए, दिल मजबूत होगा। नाजरीन, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि इस कलवंजी का इस्तेमाल अपने ऊपर लाजिम कर लो क्योंकि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। नाजरीन, इस पे ओल पानी में डालकर पीते रहे। लिकोरिया और बवासीर की बीमारी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। हाथों में पीलाहट का जाहिर होना जिस्म में आयरन की कमी को वाज़िह करता है। ऐसे में फालक ज्यादा खाए। मौली खाने से कब्ज खुलती है। सर में प्याज का रस लगाने से सर में मौजूद जौ का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। हाथों पर जैतून का तेल लगाए, इससे हाथ नरम व मुलायम हो जाएंगे। वॉशरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए, इससे आपको भूलने की बीमारी लगेगी। जो एक सांस में पानी पीने का आदी हो वो जलबाज होता है। जो लोग रात को बावजू होकर आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं उनको बुरे ख्वाब कभी नहीं आते। अगर चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे तो दूध के अंदर चुवारे डालकर पी ले, चेहरा जवान दिखाई देने लगेगा। सालन के अंदर नमक ज्यादा हो जाए तो 1 आलू उबालकर सालन में डालें। अगर सालन के अंदर मिर्चें ज्यादा पड़ जाए तो दूध या 1 चम्मच दही डाल दे। जो बंदा रोजाना रात को गाय का दूध गर्म करके पीकर सोता है उसका रंग कभी खराब नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काले और घने हो जाए तो आप सरसों का तेल और बकरी का दूध मिलाकर बालों में लगाएं। फल खाने के बाद ऊपर से पानी न पिए, इससे मैदे में तेजाबियत पैदा होती है और मसाने में जलन भी हो सकती है। घर में बिल्ली पालने से चूहे नहीं आएंगे। अपनों हाथों के नाखूनों को आपस में रगड़ने से टेंशन दूर होती है। आपको जब भी छींक आ रही हो तो कभी छींक को रोकने की कोशिश न करो। छींक को रोकने से बुढ़ापा जल्दी आता है। अगर आपके हाथ हर वक्त ठंडे रहे तो समझ जाओ आपको खून की कमी का मसला है।
جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر لیتا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، تم مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی سے قرآن سنوں۔ راوی کہتے ہیں، پس میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا یا مجھے پہلو میں بیٹھے آدمی نے متوجہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہمیشہ جوان 15 سال جیسے نظر آنا ہے تو دہی کی ملائی اور بنگوفی کھا لیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اگر آپ کو سنائی کم دیتا ہو یا کان میں درد رہتا ہو تو کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح شام ڈالے، کچھ دنوں میں درد دور ہو جائے گا۔ چاول کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے انسان کی نظام ہاضمہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں پر مکھیاں کبھی نہیں آتی۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی لازمی کرے اور صبح شام مسواک کرے۔ سوم بکری کے دودھ میں ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی فالک کے پتوں کو دیکھیں اور لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کریں۔ چھلکے سمیت بادام کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کہ آپ ممبر پر تھے، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ زمین کے نباتات میں یا زندگی کے رنگینے میں نکالے گی۔ اس پر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا خیر بھی شر لاتا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ اور کپکپی ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے خیر کا ہی ارادہ کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً خیر تو خیر ہی لاتی ہے، لیکن یہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے۔ وہ پودے جو بہار میں اگتے ہیں وہ پیٹ کو خوب بھر لینے والے جانوروں کو یا تو مار ڈالتے ہیں یا مارنے کی قریب کر دیتے ہیں، سوائے سبزہ کھانے والے ان جانوروں کو جو پیٹ کے معمولی بھر جانے کے بعد دھوپ میں چلے جاتے ہیں، جگالی کرتے ہیں، اعضاء کو نرم و ہضم کرتے ہیں، فاہانہ کرتے ہیں اور پھر کھانے کے لیے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ جو شخص مال کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس مال میں برکت دی جاتی ہے، اور جو شخص مال کو اس کے حق کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ وہ بھی سوچنے لگتا ہے جو حقیقت کے اندر ہو ہی نہیں۔ شادی شدہ افراد بیر ضرور کھایا کریں۔ ایک ہفتہ کھانے سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بیر مقوی با ہے، مردوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ موٹی عورت ناپ میں لیمو کا رس ڈالے، پیٹ چند دیر میں اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹوں میں کیچڑ پھٹ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جو جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت قاسم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز لوگوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ننگے جسم اور ننگے پاؤں۔ میں نے عرض کیا، اور عورتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ معاملہ اس سے سخت ہوگا کہ بعض کی طرف دیکھیں۔ ناظرین، عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دے اور اگلے دن صبح نہار منہ پانی پی لے اور کھجوریں کھائے، لیکن اتنا یاد رہے کسی کھجور میں کیڑا نہ ہو۔
بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ دانتوں سے ناخن کھانے سے حافظہ کمزور ہوتی ہے۔ پانی میں ارکی گلاب ملا کر پیا کریں، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ سوتے وقت 2 دانے الائچی چبا لیں، نیند اچھی آئے گی۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر پھیریں۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں جوائن ڈال کر پی لیا کریں، دودھ بڑھ جائے گا۔ جن کو بصری کمزوری ہو اور آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہو وہ رات کو سرما لگا کر سو جائے، قوت باہ بڑھے گی، بصری کمزوری دور ہوگی اور آنکھیں بھی ٹھیک ہوگی۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالو، یہ سنت ہے۔